السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی غرور تکبر اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم دستگیر غریب نواز گنج بخش ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام
سید کائنات، امام کائنات، فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو میرے لیے، آپ کے لیے، پوری کائنات کے لیے ہادی سبل، رہبر، رہنما، پیشوا، امام اعظم بن کے آئے۔ بے شمار رحمتیں، برکتیں ہوں اللہ کے نیک بندوں پر، خصوص بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین کرام، تبع تابعین، ائمہ حدیث، کہ جن کی محنتوں سے یہ دین کامل اکمل ہم تک پہنچا۔ اللہ یہ تیرے بندے جہاں بھی لیٹے ہیں اپنی برخہ نازل فرما۔ عزیز بھائیو، سورہ نحل کی آیت نمبر 90 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ بہت اہم آیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے بھی مکارم اخلاق ہیں اور جتنی بھی بھلائیاں ہیں جو کرنے کا حکم دیا جا سکتا تھا، اللہ نے وہ اس کے اندر بیان کر دی ہیں، اور جتنا بھی شر ہے، جس سے منع کرنا چاہیے تھا، اللہ نے اس کو بھی اس آیت کے اندر بیان کر دیا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ لوگ جو مکے کے سرغنہ تھے، کافروں کے سردار تھے، وہ بھی تعجب کرتے تھے کہ جس نبی کو ہم نہیں مانتے وہ بھی اتنے اعلیٰ اخلاق کا حکم دے سکتا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے اسلام کے بارے میں جب سے سنا، اسلام کے قریب آنے کے لیے میں تیار نہ تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی فَإِنَّهُ أَقَرَّ بِي فِي قَلْبِي الْإِيمَانِ، اس آیت کے سننے کے بعد ایمان نے میرے دل میں جگہ بنا لی۔ کفار مکہ نے یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب کے سامنے پیش کی کہ تیرا بھتیجا، تیرے بھائی کا بیٹا ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ تو ابو طالب فرمانے لگے، اتبعوا ابن اخی فإنہ یأمر بمکارم الاخلاق۔ عربوں کے اندر جتنے بہترین اخلاق ہو سکتے ہیں، میرے بھتیجے نے اس کا اعلان کر دیا ہے، اب تم بھی اس کی بات کو مان لو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، خلفائے راشدین کے بعد جن کو سب سے بہترین خلیفہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے حکم کے اندر شاہی فرمان جاری کیا تھا، خلیفہ کا حکم جاری کیا تھا کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں، جس مسجد کے اندر خطبہ ہوتا ہے، ہر خطبے کے اندر سورہ نحل کی اس آیت کو تلاوت کر کے لوگوں کو سنایا جائے۔ یہ اتنی اہمیت کی حامل یہ آیت تھی، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کے کرنے کا اور 3 چیزوں کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ 3 چیزوں سے روکا گیا ہے اور 3 چیزوں کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے
بظاہر وہ 3 گنتی کی چیزیں جو اپنا لے اس کا اخلاق بھی اعلیٰ ہوگا، وہ تمام بلائیوں کو بھی جمع کر لے گا، وہ تمام خیرات کے جتنے کام ہیں اس آدمی کے اندر وہ جمع ہو سکتے ہیں۔ اور ان میں سے پہلا جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ نے لوگوں کو عدل کا حکم دیا ہے۔ اب ہمارے ہاں عدل انصاف کے معنی میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن یہ لفظ انصاف عدل کا معنی پورا نہیں دیتا۔ انصاف کا معنی تو ہوتا ہے جب 2 فریق کے درمیان، 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو کسی بھی چیز کو آدھا آدھا کر کے آدھا اس کو دے دیا جائے، آدھا اس کو دے دیا جائے، یہ انصاف ہے، عدل نہیں۔ عدل وضع کل شیء فی محلہ، ہر چیز کو اس کا مقام دینا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، وراثت کے قانون بیان کیے اللہ رب العزت نے، اور اس میں ایک قاعدہ بیان کیا، للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کو، ایک بھائی کو 2 بہنوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اب بظاہر یہ آج کل کے لبرل لوگ ملحد اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا انصاف ہے؟ ہاں، یہ انصاف نہیں، اس معنی میں کہ انصاف تو ہوتا ہے کسی چیز کو آدھا آدھا بانٹ کے کر دیا جائے، یہ عین عدل ہے۔ اللہ رب العزت نے عدل کیا ہے۔ عدل یہی ہے کہ مرد کو جتنا حصہ ملے گا وہ 2 عورتوں کے برابر ملے گا، للذکر مثل حظ الانثیین، یہ عدل ہے۔ وضع کل شیء فی محلہ، جس کو جتنا ملنا چاہیے، اور جو حصے مقرر کیے قرآن پاک کے اندر، کسی کو سدس ملا 6واں حصہ، کسی کو 8واں حصہ، کسی کو 4تھا حصہ دیا، کسی کو نصف دیا۔ یہ تمام جتنے بھی حصص ہیں، کوئی قریب ہے کوئی دور ہے، جس کو جتنا حصہ مل گیا وہ عین عدل ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں انصاف نہیں، کیونکہ انصاف میں تو ہمیشہ آدھا آدھا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ رب العزت نے وراثت کے اصول بیان کیے وہ بالکل عدل کے مطابق ہیں، جس کا معنی یہ ہے وضع کل شیء فی محلہ۔ عدل قرآن پاک کے اندر کئی معانی کے لیے استعمال کیا اللہ رب العزت نے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر سورہ 30ویں پارے سورہ انفطار کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، الذی خلقک فسواک فعدلک۔ یہاں عدلک کا معنی یہ ہے کہ جو چیز جہاں مناسب تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بنا دی۔ انسان کو جب اللہ نے تخلیق فرمایا، پیدا کیا، اور اللہ نے انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے، الذی خلقک، وہ ذات جس نے اے انسان تجھے پیدا کیا ہے، فسواک فعدلک، ہر چیز مناسب بنا دی۔ اب ہاتھی کا ناک لمبا ہے، انسان کا بالکل مناسب بنا دیا، کان بالکل مناسب بنائے، آنکھیں، چہرے کا سائز اور سر کا سائز، جسم کا پورا ڈھانچہ، پورا سٹرکچر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ایک عدل کے مطابق بنایا ہے۔ یہ بھی عدل ہے کہ اللہ نے ہر چیز جو مناسب تھی اس کے مطابق بنا دیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اور ایک معنی عدل کا جو ہے،
ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ مقسطین کو پسند فرماتے ہیں۔ جب ان کے سامنے کوئی فیصلہ آتا ہے وہ عدالتی فیصلہ کرتے ہیں اور وہاں پہ پھر وہ عدل کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اس عدل کا انسان کو حکم دیا ہے۔ یہ عدل انسان کی زندگی میں ہر لمحے میں ہونا ہے، وہ اس کی گفتگو ہو، وہ اس کا عمل ہو، وہ اس کا چال چلن ہو، وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، وہ اس کا کھانا پینا ہو، وہ اس کے دنیا کے کوئی کام بھی ہوں، تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تمام اعمال و اقوال عدل کے مطابق کیے جائیں۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول، میں نے اپنے ایک بیٹے کو غلام دیا ہے بطور ہدیہ، بطور تحفہ، اور میری بیوی نے یہ شرط لگائی تھی کہ اس پر جو ہے آپ اے پیغمبر آپ کو گواہ بناؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے اپنی دوسری اولاد کو بھی غلام دیے ہیں؟ کہنے لگا نہیں جی، میں نے تو باقی کو نہیں دیا، میرا غلام تھا ہی ایک، اور وہ میں نے ایک بیٹے کو دے دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کیا کرو۔ فَإِنِّي لَا أُشْهِدُ عَلَى جَوْرٍ، میں کسی ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ عدل کے مقابل میں ظلم ہے، میرے نبی نے فرمایا ظلم پر میں گواہی نہیں دوں گا، یہ ظلم ہے۔ ایک اور واقعہ، بدوی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس اس کا ایک بیٹا آیا، ایک بچہ آیا، اس نے اس کے ساتھ پیار کیا، اپنی گودی میں ران پہ بٹھا لیا۔ پھر دوسرا آیا اور اس کے ساتھ اس طرح پیار اور لاڈ نہیں کیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، اعدلوا بین اولادکم، یہ بھی ناانصافی ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ آپ کے اعمال بھی، دنیاوی معاشرتی معاملات کے اندر بھی اور عبادات کے اندر بھی عدل کرنا ہے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کس طرح ادا کرنی ہے؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کا طریقہ بتایا۔ جب رکوع کا بتلایا تو فرمایا آپ نے رکوع یوں کرنا ہے کہ آپ کی کمر بالکل برابر ہو جائے، اور وہاں پہ حدیث کے الفاظ ہیں العدل، کہ آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو۔ معنی یہ ہے عبادت کے اندر بھی عدل کرنا ہے، تمام عبادات کے اندر عدل ہے، معاملات کے اندر بھی عدل ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، جب تم نے بات کرنی ہے تب بھی عدل کرنا ہے۔ یہ عدل دنیا کے ہر لمحے کے اندر، زندگی کے ہر گوشے کے اندر، ہر سٹیپ میں، ہر روز، ہر لمحے میں اس کا خیال کیا جائے گا کہ یہاں پہ عدل کیا ہے کہ نہیں۔ ایک ملازم ہے، وہ اپنی ملازمت کے ساتھ، ایک دکاندار ہے، وہ اپنے کسٹمر کے ساتھ عدل کرتا ہے یا نہیں۔ اگر ایک رشتہ دار ہے، وہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ عدل کرتا ہے یا نہیں۔ ایک باپ ہے، وہ اپنی اولاد میں عدل کرتا ہے یا نہیں۔ زندگی کے ہر مرحلے میں عدل کا حکم ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ نے تمہیں عدل کا حکم دیا ہے، والاحسان، اور دوسرا سٹیپ جو ہے، دوسرا مرحلہ جو ہے، دوسرا کام اللہ نے احسان کا حکم دیا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم احسان سمجھتے ہیں
میں نے قرض لیا اور قرض جو ہے دینے والے کا میں نے احسان مان لیا کہ یار تو نے بڑی نیکی کی، بڑا احسان کیا۔ مشکل وقت آیا کسی پہ، آپ نے مشکل وقت میں اس کے ساتھ تعاون کیا، ہمدردی کی، وہ کہتا ہے جی یہ میرا محسن ہے، اس نے بڑا احسان کیا ہے۔ یہ معنی بھی ہے احسان کا، لیکن قرآن میں جو مطلوب ہے وہ یہ نہیں۔ یہ تو پھر ریاکاری ہو جائے گی، یہ تو بڑھاوا ہو جائے گا۔ اسلام یہ مطلوب نہیں، اسلام یہ مطالبہ نہیں کرتا۔ مطالبہ کرتا ہے اسلام کہ تم نے احسان کرنا ہے۔ ایک احسان کا معنی یہ ہے کہ نیت خالص کر کے عمل کیا جائے، جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور صحیح بخاری کی وہ پہلی حدیث، عبادت کا یہ طریقہ ہے۔ ایک غزوے سے واپس آتے ہوئے میرے پیغمبر نے ڈیوٹی لگائی، آج رات تو نے پہرا دینا ہے، پہرے پہ کھڑا ہوا ہے، موقع کو غنیمت جانا۔ جاگ تو رہا ہوں، کیوں نہ ہو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ نماز شروع کی، دشمن طاق میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے تیر لگایا، نشانہ لگا کے تیر پھینکا، تیر لگا، خون کا فوارہ پھوٹا، اور ساتھ سوئے ہوئے صحابی وہ اٹھتے ہیں کہ یہ گیلی گیلی چیز مجھے لگی ہے، پانی لگا ہے، کیا ہوا؟ دیکھا جو صحابی نماز پڑھ رہا ہے اس سے خون بہہ رہا ہے، جلدی سے اٹھے، اپنا اسلحہ پکڑا، ادھر ادھر دیکھا، شاید کسی دشمن نے وار کیا ہے۔ صحابی نے نماز پوری کی، نماز پڑھنے کے بعد وہ جو جاگنے والا صحابی پوچھتا ہے، یار آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ پاؤں سے اشارہ کر دیتے میری طرف، میں اٹھ جاتا تاکہ وہ دشمن جس نے وار کیا ہے اس کو جانے نہ دیا جاتا۔ تو وہ صحابی کہتا ہے اصل میں بات یہ تھی کہ میں نے نماز شروع کی، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اتنا مگن ہوا، اتنا محو ہوا
مجھے پتہ ہی نہیں چلا تیر آیا کب ہے لگا کب ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت یوں کی جاتی ہے تیر لگ جائے حرکت نہیں ہوتی۔ مجھے خارش ہو تو میں 10 دفعہ خارش کرتا ہوں، احسان کا معنی یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، اور دوسرا احسان کا معنی ہے کوئی چیز زائد دے دینا۔ یہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، ہم رکھ لیتے ہیں، اور بھائی کوئی زائد کام اللہ کے لیے کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، پیارے پیغمبر نے اپنے سامنے کسی کے چلنے کی قدموں کی آہٹ کو سنا۔ جبریل سے پوچھا میرے آگے کون چل رہا ہے؟ تو حضرت جبریل فرمانے لگے آپ کا ساتھی، آپ کا صحابی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے پیغمبر واپس تشریف لائے، بلال کو پوچھا بلال وہ کون سا عمل ہے جو تم کرتے ہو اللہ نے جس کی وجہ سے اتنا بڑا شان عطا کیا ہے؟ حضرت بلال نمازیں تو پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، باقی فرائض جتنے بھی تھے وہ ادا کرتے تھے۔ کہتے جی فرائض تو میں ادا کرتا ہوں، لیکن ایک کام میں جب بھی وضو کرتا ہوں نفل 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، 2 رکعت صرف اللہ کے لیے۔ فرض نماز تو پڑھ لیجیے تو فرض ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، اس کا تو حساب ہوگا، اس کے بارے میں تو پوچھا جائے گا کیوں نہیں پڑھی۔ یارو کچھ زائد کچھ زیادہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اور صرف اللہ کے لیے۔ ایک عمل بھی کر لو، ایک عمل کر لو گے فرائض کے بعد تو اللہ کو اتنا مقبول ہے۔ وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں تھا، جب کسی صحابی نے ان کے مقتدی نے شکایت کی جی ہر رکعت میں ہی قل هو اللہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ پیارے پیغمبر نے فیصلہ نہیں سنایا، اس کو بلایا، پوچھا معاذ کیا بات ہے، تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ یہ شکایت ہے تمہیں اور صورتیں نہیں آتی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول قرآن آتا ہے، لیکن مجھے اس صورت کے ساتھ محبت ہی بڑی ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا فَبِحُبِّكَ يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ، تیری یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ احسان کا ایک معنی ہے کچھ زائد بھی کر دو، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، غصے کو پی جانے والے، معاف کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ آل رسول میں سے ایک ایسی شخصیت ان کے بارے میں ہے کہ ان کا غلام وضو کروا رہا تھا تو ہاتھ سے لوٹا گر گیا۔ اب ظاہر ہے آقا کے سامنے غلام کھڑا ہے، وضو کروا رہا ہے، تو یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے۔ اب اس کو پتا تھا ڈانٹ پڑے گی، غلام ہوں، تو فوراً کہتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ امام زین العابدین کہتے ہیں اچھا تو نے آیت پڑھی ہے، جا تجھے میں نے اپنا غصہ ختم کیا، کچھ نہیں کہوں گا۔ کہنے لگا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، مجھے معاف بھی کر دو، غصہ تو ختم ہو گیا ہے، پتہ نہیں کس وقت اور کسی وقت میں کسی موقع پہ بدلہ لے لیا جائے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، کبھی بدلہ نہیں لوں گا۔ اس غلام نے موقع کو غنیمت جانا اور کہا آج موقع ہے کچھ اور بھی لے لیتے ہیں۔ کہنے لگے واللہ یحب المحسنین،
احسان کا دوسرا معنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے کبھی احسان کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی زائد پڑھ کے اللہ کے لیے ٹائم ہے، وقت ہے، قرآن کی تلاوت، کبھی 2 رکعت نفل پڑھ لیے، کبھی کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے آدمی کسی اور مصروفیت کی وجہ سے، کسی اور کام کی وجہ سے رات بیدار رہا ہے، یارو رات جاگ تو رہے ہیں کسی اور مقصد کے لیے، صحیح، کسی اور کی خاطر رات کا جگراتا، وقت مل گیا ہے، رات تو ہے، پچھلا پیر بھی ہو گیا ہے، چلو موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ لوگ سوئے ہوئے ہیں، میں کسی کا انتظار کر رہا تھا، چلو آج کبھی نہیں اٹھا، کبھی موقع نہیں ملا، آج جاگ رہا ہوں تو آج تو پڑھ لوں، کبھی 2 رکعت اللہ کے لیے پڑھ کے تو دیکھیں، کبھی کوئی نیکی اللہ کے لیے کر کے تو دیکھیں۔ واللہ یحب المحسنین۔ ادفع باللتی ہی احسن، جب بات کرنی ہے تو اس کے اندر بھی احسان کرنا ہے، گفتگو کرتے وقت بھی بڑی پولائٹ اور نرم انداز سے، آسان طریقے سے ٹال بھی کرنا ہے، کسی کو ٹالنا بھی ہے، کسی کو کام نہیں بھی دینا، لیکن یہ ہے دو چیزیں ہو گئی، تیسری چیز جو اللہ نے حکم دیا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، جس کا میں اور آپ بڑا شکار ہے، ہمیں بڑی غلط فہمی ہے، بہت غلط فہمی ہے، لو جی یہ رشتہ دار، میرا چاچا، میرا ماموں، میرا خالو، یہ فلاں فلاں، یہ رشتہ دار، یہ تو میرے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو میں بھی کرتا ہوں۔ بھائی کسی کے احسان کے بدلے میں، کسی کے حسن سلوک کے بدلے میں اللہ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم نہیں دیا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، دینے کا حکم ہے، وہ دیں، وہ نہ دیں، وہ رسپانس نہ دیں، وہ حسن سلوک بھی نہ کریں۔ بلکہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول میں تو حسن سلوک کرتا ہوں، رشتہ داری ملاتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ ملنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر کیا کروں؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا صل من قطعک، جو رشتہ داری کو توڑنا چاہے تو نے اس کے ساتھ رشتہ داری کو ملانا ہے، جو دور بھاگتا ہے تو نے اس کے ساتھ مل کے رہنا ہے، جو تیرے ساتھ نفرت کرتا ہے تو نے اس کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ ایتاء ذی القربى، دینا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو ملانا ہے۔ اور پورے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ رشتہ داروں کو، جو رشتہ دار ملتے ہیں ان سے ملتے رہو، بلکہ دینے کا ہی حکم ہے۔ اچھا اس میں ایک اور غلط فہمی ہے، لو جی ایک امیر آدمی ہے، مالدار ہے، وہ اپنے رشتہ داروں میں پیسے بانٹتا ہے، جو بھی غریب ہیں اس کے بھتیجے بھانجے رشتہ دار دور کے نزدیک کے، سب میں جب دل کرتا ہے وہ ہزاروں روپے لاکھوں روپے دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں دیتا ہوں۔ اور میرے بھائی قرآن نے پیسے دینے کا حکم نہیں دیا، آپ کے پاس جو ہے، آپ اپنی عزت چاہتے ہیں، کسی کو عزت دو تمہیں عزت ملے گی، آپ یہ چاہتے ہیں دوسرے مجھے وقت دیں، آپ کے پاس وقت ہے آپ وقت دو، آپ کے پاس پیسہ ہے آپ پیسہ دو، آپ کے پاس عزت ہے آپ دوسروں کو عزت دو، صرف ایک پیسہ ہی نہیں، رشتہ داری ملانے کے لیے وقت بھی دینا پڑتا ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہے، جو کوئی بھی وقت نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میری زندگی مصروف ہے، آپ کی زندگی، ہر بندہ کہتا ہے جی میں بڑا مصروف ہوں، جو سب سے زیادہ مصروف ہے وہ موبائل میں مصروف ہوتا ہے، سارا دن موبائل نہیں، فیس بک، انسٹاگرام اور فلاں واٹس ایپ پہ ہر ایک کے لگا ہوا، کہتا ہے میں تو بڑا بیزی ہوں، بڑا مصروف ہوں، کہاں وقت صرف کر رہا ہے؟ ضائع کر رہا ہے۔ بھائی آپ کے پاس وقت ہے، آپ زندگی میں وقت دیں، میرے پاک پیغمبر کی مصروف ترین زندگی
آپ سیاسی معاملات بھی دیکھتے تھے، وقت کے خلیفہ اور حاکم بھی تھے، فیصلے بھی ہوتے تھے، بیرون ممالک سے آنے والے وفود سے ملاقات بھی ہوتی تھی، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قباء بستی کے ساتھ ایک عورت تھی جس کو پیارے پیغمبر منہ بولی خالہ کہا تھا، رشتہ داری نہیں تھی۔ حضرت جابر اور دیگر صحابہ کرام پیارے پیغمبر ہر ہفتے میں ایک دفعہ اس کے گھر میں جایا کرتے، اور کتنی دیر؟ 5-10 منٹ بیٹھ کے آ جاتے؟ نہیں، بلکہ آپ اتنی دیر رہتے، وہاں سو جاتے، اور وہ صحابیہ کہتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو گودی میں لے کے بیٹھتی، میں جوئیں دیکھتی، بالوں کو سنوارتی، کنگھی کرتی، آپ سو جاتے، اور میں نے اسپیشل بستر بنایا ہوا تھا پیارے پیغمبر کے لیٹنے کے لیے، چمڑے کا بستر، اور وہ چمڑے کے اوپر پیارے پیغمبر کو پسینہ آتا، وہ سارا پسینہ میں اپنے پاس جمع کر لیا کرتی۔ یہ کون تھی؟ رشتہ داری نہ تھی، صرف منہ بولی خالہ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مصروف ترین زندگی میں سے وقت نکال کے ہر ہفتے اس کے پاس جایا کرتے۔ اور بعض مفسرین محدثین نے یہاں پہ یہ لفظ ثابت کیا ہے، کچھ نے کہا کہ ہفتے کے دن جاتے، اور کچھ نے کہا کہ ہفتے میں ایک دفعہ۔ تو ہفتے میں ایک دفعہ میرے نبی بھی جایا کرتے، کہاں پہ؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، رشتہ داری نہ تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کو ماموں کہہ کے بلاتے۔ کیوں؟ ہمارے ہاں تو جو اصل رشتے ہیں نا وہ بھی دور ہو گئے، جو اصل رشتے ہوتے ہیں خونی رشتے وہ بھی دور ہو گئے۔ حضرت سعد کو کیوں ماموں کہا؟ اس لیے کہ پیارے پیغمبر کی والدہ محترمہ مدینے کی تھی، حضرت سعد بھی مدینے کے تھے، فرمایا تم بھی میرے خالو ہو۔ اور جیسے اپنے گاؤں کے جہاں کی ماں ہے، ننہال کے ہر بندے کو ماموں کہہ لیا جاتا ہے، آج کل کے نوجوانوں کو شاید اس کا علم ہی نہیں، ننہال میں جاتے ہی نہیں، کہ گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھے اور آ گئے۔ ہمارے دور میں تو تھا، کئی دن ننہال میں گزارے جاتے، اور ماں یہ سکھایا کرتی تھی اس محلے میں، اس گلی میں، اس گاؤں میں جتنے بھی رہتے ہیں، بیٹا اس کو ماموں کہنا ہے، چاہے وہ ذات کا کوئی اور بھی کیوں نہ ہو۔ تو پیارے پیغمبر حضرت سعد کو صرف اس بنا پہ ماموں کہا کرتے کہ جہاں میری ماں رہتی تھی ایسا تم وہیں کے رہنے والے ہو، اسی قبیلے کے ہو، رشتہ داری نہیں ہے، لیکن پھر بھی ماموں کہا، اور ماموں والا حق بھی ادا کیا۔ آج خونی رشتے بھی دور ہوتے چلے گئے، وقت ہی نہیں ہے، ہم رشتہ دار کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی کسی بڑی مسند پہ بیٹھا ہے، بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہے، رشتہ دار ملنے کے لیے آ جائے، اور وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میرے بھائی کا بیٹا، میری بہن کا بیٹا، میری خالہ کا بیٹا، میرا فلاں رشتہ دار بڑے منصب پہ، لوگوں کو بتاتا ہے فخر کر کے، خود جب ملنے جاتا ہے وہ چوکیدار کو کہتے ہیں اچھا اس کو وہاں بٹھا دو، ملتے ہیں بعد میں۔ ملنے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ لوگ کہیں گے اتنا بڑا آدمی اور گاؤں سے یہ غریب آدمی ملنے آیا ہے، یہ اس کا رشتہ دار ہے، میری انسلٹ ہو جائے گی، میری توہین ہوگی، عزت خراب ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، عزت خراب نہیں ہوتی، عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہی بات تو ہم سمجھ نہیں پائے۔ اللہ نے حکم دیا ہے رشتہ داری کو ملانے کا، تم نے ملانا ہے، وہ بھاگتے ہیں بھاگتے رہیں، وہ نفرت کرتے ہیں نفرت کرتے رہیں، تم نے محبت نچھاور کرنی ہے، تم نے محبت پھیلانی ہے، تم نے محبت کر کے دکھانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ، ان کے پاس ابو سفیان آتا ہے، کافر ہے، صلح حدیبیہ ٹوٹ چکی تھی، اور اس کے تجدید معاہدہ کے لیے آئے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں اللہ کے رسول، میرا والد آیا ہے، آپ کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے،
چونکہ میرا والد ہے، فماذا تامرنی، میرے لیے کیا آرڈر ہے، کیا حکم ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دشمنی اپنی جگہ پہ، ام حبیبہ تیرا والد ہے، تو نے والد سمجھ کے اس کا احترام کرنا ہے، تو نے والد سمجھ کے اس کی عزت کرنی ہے، اس کو پروٹوکول دینا ہے۔ اسلام کا دشمن صحیح، لیکن تیرا والد ہے، تو بحیثیت والد اس کا پورا پورا خیال رکھنا ہے۔ وہ جو چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں، وہ جو معاشرہ میرے پیغمبر نے قائم کیا تھا، اس معاشرے کی آج کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ ہم صرف اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے صرف ہیں، کسی دوسرے کو پروٹوکول دینے کے لیے، عزت احترام دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کے خطبے میں صرف 3 چیزیں ہم سمجھ سکے جو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے۔ آپ کی عبادت میں بھی عدل ہونا چاہیے، آپ کی گفتگو میں عدل ہونا چاہیے، آپ کے قول اعمال کے اندر عدل ہونا چاہیے۔ والاحسان، اور احسان ہر معنی کے لحاظ سے احسان پر عمل کرنا ہے، خالص نیت کر کے خلوص دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ زائد عبادت بھی کرنی ہے تاکہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور لوگوں، دنیا کے اندر نا کوئی آدمی بھی پرموشن لینے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے اپنی ڈیوٹی سے زائد ٹائم دیتا ہے، پھر جا کے ترقی ہوتی ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور تیسری بات جو آج کا سبق ہم نے پڑھا کہ رشتہ داری کو ملانا ہے، وقت بھی دینا ہے، عزت بھی دینی ہے، مال بھی دینا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو، عربی کا ایک مقولہ ہے، تم جو کسی کو دو گے پلٹ کے تمہاری طرف وہ آئے گا۔ کسی کو عزت دو گے تمہاری عزت بڑھے گی، کسی کو مال دو گے تمہارا مال بڑھے گا، کسی کو وقت دو گے تمہارے وقت میں بھی برکت اور اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں قرآن پہ، حدیث پہ عمل کرنے والا بنا دے۔